أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن آمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. ایک ہفتے کے وقفے کے بعد سیرت پیغمبر اسلام کے عنوان پر اس سال کی 10ویں اور مجموعی اعتبار سے 25ویں گفتگو ہو رہی ہے، اور اب ہم اعلان نبوت کے 6 سال کے حالات پر آ چکے ہیں. آج کی ہماری گفتگو بنیادی طور پر واقعات اور نتائج بعد ہجرت حبشہ کے عنوان پر ہوگی، یعنی حبشہ کی ہجرت کے بعد کیا واقعات پیش آئے اور ہجرت حبشہ کا نتیجہ کیا نکلا. کیونکہ تاریخ اسلام میں ہجرت حبشہ کی اہمیت صرف اتنی نہیں ہے کہ 100-150 مسلمانوں کو سرسبانے کی ایک جگہ مل گئی، بلکہ ہجرت حبشہ عالم اسلام کے بدترین دشمن گروہ یعنی یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف میدان میں لانے والا واقعہ بھی ہے. عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام شہر مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کی بستیاں پہلے سے موجود تھیں تو یہودیت کا اسلام سے ٹکراؤ شروع ہوا، لیکن تاریخ اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹکراؤ تو آمنے سامنے کا ٹکراؤ تھا. ہجرت حبشہ کے فوراً بعد یہودیت اسلام کے خلاف میدان میں آ گئی. البتہ یہ تفصیلات تو آئیں گی بعد تقریر. تو ایک مرتبہ 2 ہفتے کے وقفے کی وجہ سے چند موٹی موٹی باتوں کو دوہرا لیا جائے. اعلان نبوت کا 5واں سال ہے. کفار مکہ کے مظالم بڑھ گئے. پیغمبر اسلام کی اسلام کو مکے کے باہر پھیلانا چاہتے ہیں. چنانچہ ایک مختصر کی جماعت کو جس میں 16 مرد اور عورتیں شامل ہیں حبشہ کی جانب بھیجا گیا. رجب سے شوال تک یہ 3-4 مہینے کی ہجرت رہی. شوال میں یہ مسلمان واپس آئے. پیغمبر اسلام کو اطلاع دی کہ حبشہ کے حالات مسلمانوں کے حق میں بہتر اور موافق ہیں. چنانچہ چند ہی مہینے کے بعد جب نیا سال یعنی 6واں سال شروع ہوا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، تو تقریباً 100 مسلمان مکے سے بھیجے گئے کہ جاؤ حبشہ کی جانب، اور 50-55 مسلمان اتفاقاً راستے میں ان سے شریک ہو گئے جو یمن سے آ رہے تھے. حبشہ کی سرزمین میں 150 مسلمان پہنچ گئے. کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہو گیا ہے. وہ 16 آدمی جو پہلی مرتبہ گئے تھے مکے کے کافروں نے ان کا بھی پیچھا کیا، مگر ان کو بر وقت کشتی مل گئی. وہ دریا پار کر کے چلے گئے. تو مکے کے کافروں نے دیکھا کہ اس وقت ہم نے لاپرواہی سے کام لیا اور ان کا مزید تعاقب نہیں کیا، تو آج وہ 16-150 میں تبدیل ہو چکے ہیں. آئندہ اس سے بڑی تعداد حبشہ نہ پہنچ جائے، چنانچہ باقاعدہ سرکاری طور پہ وقت بنا کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا گیا. لیکن نجاشی ایک تو فطرتاً شریف، اور پھر چند ہی مہینے یا سال پہلے اس کو اپنی حکومت واپس ملی تھی، اس لیے مظلوموں کی زیادہ ہمدردی اس کے دل میں تھی، جس کے نتیجے میں مکے کے کافروں کے وقت کو دربار سے ذلیل کر کے نکالا گیا. اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے نہ صرف یہ کہ یہ اعلان کیا کہ آج سے مسلمان میری مملکت میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے، بلکہ ساتھ جناب جعفر طیار کے مشورے سے، جن کو پیغمبر اسلام نے حبشہ کے مسلمانوں کا قائد بنایا تھا، یہ بھی اعلان کیا کہ اگر کسی بھی مسلمان کو ذرا سی تکلیف پہنچائے
تو 8 درہم جو اس زمانے کے اعتبار سے کافی بڑی رقم کی جرمانہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب بھرے دربار میں نجاشی ایک اور جملہ کہہ چکا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ مسلمانوں جیسا ہو گیا تھا کہ جب جناب جعفر طیار نے وہ تقریر کی تو جس میں پیغمبر اسلام کا تعارف کرایا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر امور مملکت رکاوٹ نہ بنتے، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے کہ میں اپنی مملکت کے باشندوں کا خیال کروں یہ رکاوٹ نہ بنتے تو میں خود جاتا اور اس رسول کی نالین کو اٹھاتا، اس کی جوتیوں کو اٹھانا اپنے لیے فخر سمجھتا۔ اب جب اتنا جذبہ پیدا ہو گیا نجاشی میں تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اب حبشہ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چنانچہ جناب جعفر طیار فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس وقت تک جب تک کہ نجاشی زندہ رہا حبشہ ہمارے لیے انتہائی اطمینان کا اور امن کا مقام ثابت ہوا، اور اتنا زیادہ مسلمان مطمئن ہو گئے کہ جب نجاشی کے دشمن نجاشی پر حملہ کرنا چاہا تو مسلمانوں کو بظاہر کوئی خاص دلچسپی نہیں، کیونکہ وہ آنے والا دشمن بھی کوئی کافر نہیں، وہ بھی عیسائیوں ہی میں سے ایک ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر کے نجاشی ہم سے اتنا قریب ہو گیا ہے، اب وہ عیسائی تو دوسرا عیسائی ہے، پتہ نہیں وہ کیسا ثابت ہو، مسلمانوں نے باقاعدہ نجاشی کا ساتھ دے کر اس کی طرف سے لڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر ضرورت پیش نہیں آئی اور نجاشی کا لشکر ویسے ہی اپنے دشمنوں پہ غلبہ پا لیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اس قیام نے ایک فائدہ تو پہنچایا کہ اس سارے علاقے میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ کہاں تو مسئلہ صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو سر چھپانے کی ایک جگہ مل جائے، اور کہا یہ کہ حبشہ اسلام کا مرکز بن گیا اور اس سارے علاقے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا نویں تقریر میں، یعنی 35ویں تقریر میں، کہ تاریخ میں یہ تو نہیں لکھا ہے کہ پیغمبر نے حبشہ میں بھیجے جانے والے مسلمانوں سے کیا کہا، لیکن جن مسلمانوں کا انتخاب کیا، جن مسلمانوں کو بھیجا، اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ مسئلہ فقط ظالموں سے بچنے کا نہیں تھا بلکہ تبلیغ کی ایک مسئلہ تھا، کیونکہ جو زیادہ مظلوم مسلمان تھے وہ سب تو مکے میں روک لیے گئے، بلال کو، عمار کو، خباب کو، جو غلام ان سب کو مکے میں روکا گیا۔ بھیجا جاتا ہے ان مسلمانوں کو جو زیادہ تر بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر عجیب بات یہ کہ کچھ عرصے کے بعد رفتہ رفتہ کے مسلمان واپس آنے لگے، ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پر یہ ہجرت حبشہ ختم ہوئی جب پیغمبر مدینے پہنچ گئے۔ مدینے بھی پہنچنے کے بعد 7 سال گزر گئے۔ خیبر کا قلعہ جس دن فتح ہوا اسی دن حبشہ سے آخری مسلمان واپس پہنچا تھا مدینے، یعنی خود جناب جعفر طیار جو قائد تھے اس لشکر کے، مگر اس دوران آہستہ آہستہ کر کے مسلمان واپس مکے اور مدینے آ رہے ہیں۔ اور چنانچہ مقداد وہ جو تیسرے عظیم صحابی ہیں وہ واپس تشریف لے آئے مکے میں۔ جناب محتب ابن عمیر جن کے حالات اور جن کا کارنامہ تو آپ سنیں گے آگے کی تقریروں میں کہ شہر مدینہ میں کتنا بڑا انقلاب لے کے آئے، وہ بھی حبشہ گئے تھے اور واپس آ گئے۔ جناب ام سلمہ حدیث قصہ کی ایک راویہ اور بعد جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد ازواج رسول میں سب سے بلند مرتبہ، وہ بھی حبشہ گئی تھی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئی۔ تقریباً 30 سے 40 مسلمان واپس آ گئے۔ ان کی واپسی بھی یہ بتا رہی کہ ایک مقصد تھا کہ تبلیغ کی جائے، جیسے جیسے وہ پورا ہو رہا ہے مسلمان واپس آتے چلے جا رہے ہیں۔ خیر اب اس کی زیادہ تفصیلات میں جانا اس وقت تو بیکار ہے، خلاصہ یہ کہ ہجرت حبشہ سے دوہرا فائدہ ہوا۔ ایک طرف تو مسلمانوں کو جائے پناہ مل گئی اور دوسری طرف اس پورے علاقے میں تبلیغ اسلام ہونے لگی۔ چنانچہ اسی سال جس سال کی حبشہ کی ہجرت ہوئی 20 عیسائی علماء کا، عام عیسائی نہیں، عیسائی علماء، عیسائی راہب، ان کا ایک وقت حبشہ سے مکہ آیا کہ ذرا چل کر خود اس رسول سے تو ملاقات کریں کہ جس کے ماننے والے ہمارے ملک میں پہنچے، دیکھیں تو صحیح کہ وہ رسول کیا ہے۔ جب یہ 20 عیسائی عالم چلے تو یہ بھی فقط اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے بلکہ ان کی پوری قوم نے ان سے کہا تھا کہ تم جا کر اس آدمی سے ملاقات کرو جو اپنے آپ کو رسول کہتا۔ بھائی ہم لوگ جائیں گے تو ہم تو جاہل ہیں، ہمیں کیا پتا کہ وہ کہتا، آپ عالم ہیں آپ جائیے۔ 20 عیسائی پادری، 20 عیسائی راہب یا 20 عیسائی عالم خصوصی طور پر حبشہ سے مکہ آئے
اور پیغمبر اسلام کی تلاش میں مسجد الحرام پہنچ گئے. اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اسلام کی تبلیغ کھلا ہونے لگی تھی اور جناب حمزہ کے اسلام لانے کی وجہ سے جو واقعات قریب آئے گا, پیغمبر اسلام کی نشست اب زیادہ تر مسجد الحرام میں ہوتی تھی. اس سے پہلے ایک صحابی کے مکان میں جس کو دار ارقم کہتے ہیں پیغمبر رہتے تھے, اب مسجد الحرام کے صحن میں بیٹھا کرتے ہیں. تو یہ 20 عیسائی علماء کا وقت پتا پوچھتا پیغمبر اسلام تک پہنچا اور پیغمبر اسلام سے کچھ دیر گفتگو کی. اچھا, سارے کے سارے کافروں کو بھی تجسس ہوا. اتنا بڑا بیرونی وقت پہلی مرتبہ آیا ہے مکے میں. اب مکے کے جو بڑے سردار ہیں وہ بھی ذرا پریشان ہو گئے. یہ تو ایک نیا راستہ کھل گیا. ابھی تک تو ہم اکا دکا جو لوگ مکے میں آتے تھے انہیں کو روکا کرتے تھے. یہ تو بڑے بڑے وقت آنے لگے اور علماء کے وقت آنے لگے. یہ اگر متاثر ہو جائیں گے تو اپنے قوم میں جا کے انقلاب لے آئیں گے. چنانچہ سب پریشانی کے عالم میں آئے. اگر کیسے روکے؟ وہ پرانا پاسپورٹ ویزے والا زمانہ تو ہے نہیں, پرانا زمانہ روک بھی نہیں سکتے. چنانچہ بڑے شوق سے بڑے اشتیاق سے ابو جہل و ابو لہب و ولید و عتبہ و شیبہ یہ سب بھی اسی علاقے میں پہنچے تھے. یہ عیسائی عالم پیغمبر اسلام کے پاس جا تھوڑی دیر گفتگو کرتے اور اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ بتائیے آپ کا دین کیا ہے. پیغمبر اسلام نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی. عیسائی راہ کیونکہ بغیر کسی تعصب کے آئے تھے, حق کی تلاش میں آئے تھے. ان کے دلوں کو چوٹ لگی, آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. قرآن کریم ان کی کیفیت کو بتا رہا, والذین آتیناہم الکتاب من قبلہ وہم بہ یؤمنون, کہ اس گروہ کے قصے کو یاد کرو جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے, یعنی جو اہل کتاب اور جو پہلے سے ایمان میں داخل. ان معنوں میں کہ اسلام سے پہلے جو دین ابراہیمی پر ہے یا دین حضرت عیسیٰ پر ہے وہ مومن ہے. وہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا وَكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے کہا آمنا بہی, ہم اس پر بھی ایماندار. انہ هو الحق من ربنا, یہ تو ہمارے پروردگار کی طرف سے بالکل حق ہے. وَكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ, اور ہم تو پہلے ہی سے ان چیزوں کو قبول کرنے والے ہیں. چنانچہ 20 کے 20 عیسائی علماء قرآن کہہ رہا اور روتے ہوئے پیغمبر اسلام سے تلاوت قرآن کو تمام فرما رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں انہ هو الحق من ربنا, کہ بے شک ہمارے پروردگار کا کلام اور حق کلام ہے, ہم اس پہ اسلام لاتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. جب یہ گفتگو مکمل ہو گئی پیغمبر اسلام کے ہاتھوں کو بوسہ دے کے وہ کھڑے باہر جانے لگے تو ابو جہل ولید عتبہ شیبہ جو منظر دیکھ رہا تھا تو غضب سے پاگل ہوتے ہوئے ان کے راستے کو روکا. اب کچھ اور تو نہیں کہہ سکتے. اب اچھا کا وقت آیا, مگر یہ کہا کہ تم لوگوں نے کتنا ظلم کیا ہے اپنی قوم پر. تمہاری قوم نے تمہیں یہاں اس لیے بھیجا تھا کہ اس شخص نے جس نے رسالت کا دعویٰ کیا اس شخص کے حالات کی تحقیقات کرو اور اپنی قوم کو اطلاع دو. مگر تم تو اس کا کلمہ پڑھنے لگے, تم اپنی قوم کو کیا اطلاع دو گے؟ تم تو خود اس کے جادو میں پھنس گئے, تم تو اس کی بات ماننے لگے. اس وقت ان عیسائی علماء نے چاروں طرف سے یہ تانے سنے. میں تو بہت آہستہ سے کہہ رہا ہوں اور آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں. چاروں طرف سے تانے ان کو دیے جانے لگے, چاروں طرف سے ان کے دباؤ پڑنے لگا. کیا ہو گیا ہے تم آئے کس کام کے لیے تھے اور کیا کام کر کے جا رہے ہیں؟ تم تو اپنی قوم کو دھوکہ دے کے جا رہے ہیں. جب چاروں طرف سے ان کے دباؤ پڑنے لگا تو انہوں نے ایک مرتبہ بڑے اخلاق کے ساتھ, عیسائی علماء کا اخلاق ویسے بھی مشہور ہے, بڑے اخلاق کے ساتھ اس مجمع کو ہٹایا. خود قرآن کی ایک آیت آئی اس موقع پر وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ فَأَعْرَضُوا عَنْهُ, کہ یہ عیسائی علماء جب اس کے سامنے لغویات بکی جانے لگی فَأَعْرَضُوا عَنْهُ, انہوں نے اپنے چہرے کو اس سے پھیر لیا. وَقَالَ, اور کہا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. سلام علیکم لا نبتغي الجاہلین, تم سے سلام ہو, ہم جاہلین سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ انتہائی خاموشی اور اخلاق کے ساتھ ان کو وعلیکم السلام کہہ کے اپنے راستے پہ گئے. اب اچھا پہنچ کے اطلاع یہ رسول کون سا کیسا رسول ہے, یہ سچا رسول ہے, وہی سلام لے کے آیا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے اوپر آیا تھا. چنانچہ حبشہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا. اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب نجاشی کے یہاں بیٹا ہوا, مسلمان جب حبشہ میں ہے تو اسی دوران نجاشی کے یہاں ایک اولاد ہوئی. دیکھیے اتنا ماحول بدل گیا ہے حبشہ کا کہ نجاشی کے یہاں بیٹا ہوگا, اور اس نے اتفاق یہ بیٹا اسی زمانے میں ہوا جب جناب جعفر طیار کے یہاں بیٹا ہوا تھا. جناب جعفر طیار اپنی زوجہ اسما بنت امیس کے ساتھ تشریف لے گئے تھے حبشہ میں. یہ وہی اسما جو بعد شہادت سے جناب جعفر طیار حضرت ابو بکر کی زوجہ بنی اور ان کے انتقال کے بعد امیر المومنین کی زوجہ بنی. تو بہرحال جو پہلا نکاح ہے اس کا جعفر طیار ان شوہر کے ساتھ,
حبشہ کے قیام ان کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا. یہ وہی جناب عبداللہ جو آگے چل جناب زینب کے شوہر اور آن محمد کے والد قرار پاتے. جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی ولادت حبشہ میں ہوئی تھی. اسی حبشہ میں جناب اسما بنت عمیس نے وہ منظر دیکھا تھا جو بعد میں شہزادی فاطمہ کے سامنے نقل کیا. جب فاطمہ زہرا اپنے والد وفات کے بعد یا شہادت کے بعد اس لیے بھی مفہوم تھی کہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے عربوں کے یہاں تو اس وقت میت کی بے پردگی ہوتی. تو جناب اسما ہی نے تو کہا تھا کہ شہزادی میں نے حبشہ کے قیام کے دوران یہ دیکھا کہ وہ لوگ اپنے جنازوں پہ ایک گہوارہ رکھا کرتے ہیں اور کھجور کی ٹہنیوں کو موڑ کے اسما نے شہزادی کو گہوارہ بنا کے دکھایا. تو جناب اسما اچھے طریقے سے حبشہ کے ماحول میں جذب ہو گئی. وہیں پہ ان کے پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی اور جناب عبداللہ کی ولادت کے بعد اسی ہفتے نجاشی کے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوا. تو نجاشی خصوصیت کے ساتھ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا جو حبشہ کے لیے بالکل نیا نام ہے. بالکل نیا نام ہے. وہاں پہ زبان بھی عربی نہیں چلتی. حبشہ والوں کی زبان بھی دوسری زبان لیکن یہ نیا نام حبشہ نے قبول کر دیا. جبکہ معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کے رسول کا لقب ہے صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے یہاں آنے اور 20 عیسائی علماء کی دعوت اسلام قبول کر دینے کے نتیجے حبشہ میں اسلام کی ہمدردی بڑھتی چلی جا رہی. اسی حبشہ کے قیام کے دوران ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا جس پر میں محسنان اسلام کی تقریر میں ایک پوری تقریر کر چکا ہوں لیکن کیونکہ تاریخ اسلام میں اس کا تذکرہ ضروری ایک عجیب واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا کہ انسان اگر احکامات خدا ثابت قدم رہنے کا ارادہ کر لے نہ کسی لالچ سے اس سے قدم ہٹے نہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے تو اللہ ایک امتحان لے کر پھر بہترین نتیجہ عطا کیا کرتا. کسی حبشہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور وہ یہ کہ جناب ام حبیبہ جو اس اعتبار سے قابل احترام ہے ہمارے لیے کہ ان کا نکاح 5 پیغمبر اسلام سے ہوا. یہ جناب ام حبیبہ وہ نہیں کہ جو واقعہ کربلا بازار کوفہ میں ہم کو واقعہ سننے کو ملتا کہ شہزادی نے پانی کا سوال کیا اور ایک ام حبیبہ جام ہاتھ لے کے آئی تو دوسری ام حبیبہ. لیکن ان سے پہلے ایک اور ام حبیبہ تاریخ اسلام کے اوراق پر یہ جو ام حبیبہ جس کا ابھی تذکرہ ہو رہا یہ ابو سفیان کی بیٹی جس اعتبار سے امیر معاویہ کی بہن اور یزید کی بھوبی ہیں. یہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر کے گئی کیونکہ اس پورے خاندان بنو امیہ صرف 2 آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا. ایک خالد ابن سعید اور ایک ام حبیبہ. یہ دونوں آپس میں کزن رشتے کے بھائی بہن ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ تمہیں تو ضرور ہجرت کر کے جانا تمہارا تو پورا خاندان تم لوگوں کا دشمن ہے. جناب ام حبیبہ کے شوہر سے عبید اللہ ابن جہش. اچھا حبشہ جہاں مسلمانوں نے اتنے سارے عیسائیوں کو مسلمان بنایا وہاں عیسائیت کا بھی اثر کچھ مسلمانوں پر پڑا اور تو کوئی عیسائی نہ ہوا. فقط ام حبیبہ کے شوہر عبداللہ جہش وہ عیسائی ہو گئے یعنی مرتد ہو گئے. اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلے گئے. ام حبیبہ بے انتہا پریشان. اب کیا کیا جائے؟ اب وطن واپس جائیں تو وہاں پورا خاندان دشمن. ہجرت کے اندر ایک شوہر کا سہارا تھا ظاہری. ویسے تو اللہ کا سہارا ہے مگر ظاہری. شوہر کا سہارا تھا وہ بھی مرتد ہو گئے. انتہائی پریشان سے خود کہتی کہ رات دن میں روتی رہتی. اب اچھا کہ سارے مسلمان مطمئن ہو گئے لیکن ام حبیبہ کے مسائل دور ہو گئے. یہ ثابت قدم رہے. شوہر اکثر کہتا کہ آ جاؤ میرے طریقے پر آ جاؤ میرے راستے پر لیکن ام حبیبہ ثابت قدم رہی. یہاں تک کہ اس کی حالت ان کے شوہر کا انتقال ہوا. ان کا شوہر دنیا سے رخصت ہوا. اب تو بیوہ بھی ہو گئی ظاہری اعتبار سے بے سہارا بھی ہو گئی. پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ پیغمبر اسلام اپنے خاص صحابی عمر ابن امیہ عمری کے ذریعے. یہ عمر ابن امیہ دوڑنے بھاگنے میں انتہائی تیز تھے اسی لیے اردو کتابوں میں اس کو عمر اختیار کا جو کردار ہے وہ انہیں سے عقد کیا گیا. البتہ وہ ایک دوسرا کردار ہے لیکن انہیں کی شخصیت کو دیکھ کے بنایا گیا. ان کو پیغمبر نے وہ خط دے کے بھیجا. اس وقت تک پیغمبر مدینے آ چکے کہ جس میں اپنا رشتہ مانگا گیا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ام حبیبہ سے یہ ناممکن خبر تھی. اتنی بڑی خوشخبری کہ پیغمبر اسلام جیسی شخصیت اپنا رشتہ بھجوا رہی. چنانچہ بڑی شان حبشہ میں وہ نکاح ہوا کہ جس میں پیغمبر کی طرف سے بعض روایتوں کے مطابق اسی نجاشی یہی حاکم حبشہ اسی نجاشی نے نکاح پڑھا اور ام حبیبہ کی طرف سے ان کے جو بھائی ہیں خالد انہوں نے نکاح پڑھا. ام حبیبہ کو بڑے احترام کے ساتھ عمر ابن امیہ حافظ رسول مدینے کی جانب لے کے چلے.
تو نجاشی نے جناب ماریہ قبطیہ اپنی کنیزوں میں سے ایک کنیز کو بھی بھیجا کہ میری جانب سے ان کو بھی خدمت رسول میں پیش کرنا ہو. یہ وہی جناب ماریہ قبطیہ کہ جن سے پیغمبر اسلام کے آخری سرکش جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ازواج رسول میں سے کچھ کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک ہوتی تھی، قسم قسم کے الزامات لگائے گئے تھے. جناب ماریہ قبطیہ خدیجہ طاہرہ کے علاوہ پیغمبر اسلام کی ازواج اور کنیزوں میں واحد صاحب اولاد، ورنہ یا خدیجہ طاہرہ کے ذریعے پیغمبر کو اولاد ملی یا صرف جناب ماریہ قبطیہ کے ذریعے. اور اتنی مخالفت ہوئی بات ازواج کی طرف سے کہ پیغمبر نے ماریہ قبطیہ کو مدینے میں رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا. آج بھی اگر آپ جائیں گے مدینے کی زیارت اور کوئی واقع سے حال آپ کو لے جائے تو آپ دیکھیں کہ شہر مدینہ کے باہر جہاں پہ یہودیوں کے باغات ہوا کرتے وہاں پہ جناب ماریہ کے مکان دینا پڑا. مدینے میں پیغمبر کے گھر والے کچھ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے اور انتہائی جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں ٹینشن کا ماحول ہو گیا تھا پیغمبر کے گھرانے میں. یہ بھی نجاشی کے ذریعے جناب ماریہ مدینے پہنچے. اچھا اب مسلمان اب جب بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ اسی دوران مدینے پیغمبر اسلام نجاشی کے حوالے سے ایک حدیث ممبر سے بیان کی اور وہ واقعہ یہ تھا کہ اسی حبشہ میں جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اب میں ہفتے 10 دن کے بعد ایک مرتبہ ضرور نجاشی سے ملاقات کیا کرتا تھا. باتیں قریب آ گئے تھے یہ دونوں اور بعض روایتوں میں ہے کہ بعد میں نجاشی نے اسلام قبول کیا. وہ قریب روایت آ رہی جس سے یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا. اب یہ بتا رہے ہیں جناب کیا کریں کیا بتا رہے ہیں کہ ایک چیز جو میں گیا نجاشی کے پاس اتنے تعلقات بن گئے جب دربار میں تو ملاقات ہوتی نہیں. 12 دربار میں جو عیسائی وزیر اور امیر ان کو اعتراض ہوتا کہ آپ کے کام آتی کوئی چیز اچھیوں کی چنانچہ میں اس کے پہل میں جا کے ملا کرتا تھا. ایک چیز میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ زمین سے بیٹھا تھا، یعنی نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی فرق ہے نہ کوئی چادر ہے نہ کوئی دری، مٹی کے اوپر بیٹھا ہوا اور اس کے آئے پرانے کپڑے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. صاف ہے لیکن پرانے. بادشاہوں کا انداز تو آپ کو معلوم ہے، بادشاہوں کا طریقہ تو آپ کے دل میں یہ تو ایک ناممکن چیز. بادشاہ مٹی میں بیٹھ جائے اور پرانے کپڑے پہنے میں گھبرا گئے. خدا معلوم کیا بات ہے، کیوں کون سی ایسی مصیبت اور پریشانی نجاشی سے آ گئی. میں نے سوال کیا کہ آپ نے حبشہ کیا آپ کی کیا حالت ہے؟ تو کہا کہ ابھی میرے پاس ایک خوشخبری آئی ہے. میرے جاسوس بادشاہوں کے جاسوس ساری دنیا میں ہوتے ہیں، میرے جاسوس میرے پاس ایک خبر لے کے آئے اور خبر یہ لائے کہ وہ جو تمہارا رسول اس سے اور جو تمہارے دشمن ہیں مکے والے ان سے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی ایک کنویں کے قریب، اس کا نام ہے بدر. اس بدر کے کنویں کے قریب ایک جنگ ہوئی اور اس میں تمہارے رسول مکے کے کافروں کو اور تمہارے دشمنوں کو بری طرح کی جنگ ہوئی. ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کے بہت سارے بڑے سردار گرفتار ہوئے، ان کا مال و اسباب ہمارے غنیمت کے طور پہ ہاتھ لگا اور مدینے میں اس وقت خوشی کی چاچانے بجائے جا رہے ہیں. نجاشی جا کر تیار کو اطلاع دے رہے ہیں پیغمبر اسلام کی بڑھا کی اور خوشخبری. جناب جا کر تیار شکر کے سلسلے میں پھر سوال کیا مگر اس خوشخبری سے آپ کی حفاظت کر کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا حضرت عیسیٰ کا یہ قول ہمارے پاس پہنچا کہ جب کبھی پروردگار تمہیں کوئی خوشی تو تم اور اس کے سامنے پوچھ جاؤ اور زیادہ اپنی حالت کو پروردگار کے سامنے اب پستر کر لو تو خدا خوش ہوگا. چنانچہ ہمیں جب کبھی کوئی خوشی ملتی ہم یہی حالت کر لیتے کہ مال کے بیٹھ کے پرانے کپڑے پہنتے تاکہ تکبر دل میں نہ آنے پائے، غرور دل میں نہ آنے پائے. اس واقعے کی اطلاع شہر مدینہ میں جب پیغمبر اسلام کو ظاہری طریقوں سے ملی وسیع جاتی سے تو معلوم تھی مگر جب حبشہ سے ایک اور مسلمان پہنچے مدینے انہوں نے بتایا تو پیغمبر منبر رسول سے تشریف لے گئے اور کہا کہ آج حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا سلسلہ میرے پاس آیا، جناب انشاء سے ملنا نجاشی سے ضروری. میں تمہیں 3 چیزیں بتاتا ہوں. پروردگار نے 3 چیزوں کا وعدہ کیا مگر 3 چیزوں کے ساتھ اور طریقہ بتاتا ہوں کہ تم میں سے اگر کسی کو عزت چاہیے تو اس کا طریقہ مجھ سے سنے، تم میں سے اگر کسی کو بڑی نعمتیں چاہیے اس کا طریقہ مجھ سے سیکھے، اور تم میں سے اگر کسی کو مال کی برکت چاہیے تو اس کا طریقہ سیکھے. مال کی برکت اگر چاہتے ہو کہ مال بڑھ جائے برکت والا زیادہ سے زیادہ صدقہ دو کیونکہ خدا نے برکت کو صدقے میں رکھا، مال کو روک کے رکھنا، مال کو چھپا کے رکھنا، جبڑی جائے کبھی نہ جائے تو اصول پہ عمل کرنا، اس سے کبھی مال نہیں بنتا. پروردگار نے مال کو رکھا، مال کی برکت کو رکھا ہی جتنا راہ خدا نے تک کرو کہ مال بنے گا. اور اگر کسی کو عزت کر کہ معاشرے میں وہ صاحب عزت ہو جائے بلکہ پیغمبر کا جملہ کہ کوئی چاہتا کہ وہ اتنا عزت والا ہو جائے جب خدا کی بارگاہ میں بھی اس کی عزت تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معاف کرنا شروع کرو.
معافی میں پروردگار نے عزت رکھی. جتنے لوگوں کو معاف کرو اتنا خدا تمہیں قابل عزت کرے گا, لوگوں کی نگاہوں میں بھی اور اپنی بارگاہ میں بھی. اور اگر تم نعمتیں چاہتے, بڑی بڑی نعمتیں ملے, تو اس سے جتنا اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکاتے چلے جاؤ, جتنا تم فروتنی ہونے تقاضوں کو اختیار کرو گے, اتنا ہی خدا کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو جھکاتا تو اس کا آخری مرحلہ ہے غصے میں گر جانا. اس کا جو ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے بارگاہ کھلانے میں, تو سچائی پہلے کتاب ہے مجھے تو نہیں معلوم تھا, وہ اتنا خیال کر رہا کہ مٹی کے بیٹھ جانا ہی چاہتی. اسلام نے ہمیں اس سے بھی آگے کا حکم دیا کہ غصے میں گھس جاؤ, شکر کے سلسلے میں جب تمہیں کوئی نعمت ملے. مگر کتنے تعجب کی بات ہے کہ عیسائی کو یہ معلوم ہے کہ اگر خدا کو نعمت دیتا تو نعمت خدا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تکبر میں آ جائے, غرور میں آ جائے, خدا کی مخالفت کرے. نعمت خدا کا حق یہ ہے کہ اور زیادہ ٹوٹ جائے. اور ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹا, جتنی نعمتیں خدا کی ملتی جاتی اتنا انسان کا دماغ خراب ہوتا چلا جاتا, اور اتنی ہی خدا کی مخالفت بڑھتی چلی جاتی. پیسہ کم ہے تو سر پہ زیادہ بھی رہے گی, اور پیسہ زیادہ آیا اور ولایت کی کوٹھی میں منتقل ہوئے تو باقی ساز و سامان کی تبدیلی کے ساتھ زیادہ کو دیکھا جاتا. پیسہ کم ہے نمازیں پڑھی جا رہی, جہاں دولت زیادہ ہوئی سب سے پہلے نماز شروع کی. پیسہ کم ہے روزہ رکھا جا رہا, دولت زیادہ آئی تو کہا کہ ہم کیوں روزہ رکھتے کھاتے تو وہ کرے بنا خدا کھانے کو کچھ نہیں دیتا. پیسہ کم ہے تو شریعت کی پابندی ہو رہی, پیسہ زیادہ ہے تو اب شادی بھی ہوگی. تو ایسے اجتماع میں کہ جہاں عورت اور مرد ساتھ رہتے ہیں اور خوب گانے بجائے جا رہے ہیں, ارے شکر کا موقع ہے جہاں تو شکر کے سلسلے میں گرنا. ایک عیسائی کو یہ معلوم ہے کہ خدا کی نعمتیں بڑھتی ہیں, خدا کے سامنے جھکنے نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا اگر انسان خدا کے مقابلے میں آ جائے, شریعت خدا کے مقابلے میں اپنا قانون بنا دے. بہرحال یہ سچائی کا جملہ پیغمبر اسلام ممبر مدینہ سے نقل کیا کہ نعمتیں اگر زیادہ چاہتے تو اتنا ہی خدا کے سامنے جھکنا ہوگا. سچائی کا یہ واقعہ کہ بدر کی لڑائی کی خوشی وہ خود اپنے گھر میں خوشی منا رہا, یہ بتاتا ہے کہ نجاشی دل سے اسلام کی جانب مائل ہو گیا تھا. بلکہ بس میں کافی کو شروع کر کے ہجرت حبشہ واقعات کو مکمل کر کے نتائج پر آ جاؤں تاکہ یہاں تک بتاتی کہ نجاشی ایک وہ مرحلہ آیا کہ دل سے اسلام قبول کر دیا تھا. اور اسی میں جب نجاشی کا انتقال ہوا, پیغمبر اسلام اس وقت مدینے میں جنت البقیع کے قبرستان فاتحہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کر کے قبرستان بقیع سے باہر آئے. آج تو وہاں مین روڈ ہے, جیسے ہی قبرستان بقیع سے باہر آئے ایک مرتبہ پیغمبر ہزاروں کھڑے ہو گئے, اور جو پیغمبر کے ساتھ کے مسلمان کہا تو فوراً تیاری کرو نماز فجر کی. اب اچھا سے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہوا, ہمیں اس کی نماز جنازہ پڑھنا. اور پیغمبر اسلام نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ بقیع کے قبرستان کے باہر مسلمانوں کے سارے بچے کو پڑھاتے نماز جنازہ پڑھائی. اب تعریف یہ کہتی کہ جب یہ نماز جنازہ ختم ہو گئی, اچھا ضمنی طور پر ایک بات میں بتا دیں, یہ روایت کو انڈیا اور ترکی تمام علماء نے نقل کی, مگر ایک روایت سے 5 لوگوں کو غلط رہی, اور جو غائبانہ نماز جنازہ کا مسئلہ نکلا جس کا ہماری فقہ سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ ہماری فقہ میں یہ حرام ہے اگر انسان غائبانہ نماز جنازہ کو کوئی حکم خدا سمجھے. 12 پیغمبر اسلام کا یہ عمل جنت البقیع کے قبرستان کے باہر نجاشی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. بعض لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر گیا, لیکن پیغمبر نے بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. چنانچہ بعض مسلمانوں اس ایک واقعے سے دلیل لاتے ہوئے غائبانہ نماز جنازہ کو عام طور پہ راضی کر دیا. مگر ہمارے یہاں تو مسئلہ بہت ہی آسان. شیخ صدوق محمد ابن علی واقعہ اسی واقعے کو نقل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں امام مفتی کاظم علیہ السلام اور اس جملے کے ساتھ نقل کر رہے ہیں کہ جب پیغمبر نجاشی کی نماز جنازہ پڑھانا چاہیے تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں کے سامنے نبوت کی آنکھ کہاں تک دیکھتی ہے وہ تو آپ کو معلوم. سارے حجاب پھٹ گئے, ساری رکاوٹیں ہٹ گئیں, پیغمبر مدینے میں کھڑے تھے, مگر نجاشی کا جنازہ جو حبشہ میں پیغمبر کے بالکل سامنے تھا, پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے تھا. نبوت کی آنکھیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نبوت کی بطالت کتنی طاقتور ہوتی تو میدان فلسطین میں اگر خالی کسی کافر کو بھی قتل کرتے ہیں تو چاہیے دشمنوں کو دیکھ کے قتل کیا کرتے ہیں, کسی دشمن کو بھی قتل کرتے ہیں. تو پیغمبر کی آنکھوں سے سارے حجاب ہٹ چکے ہیں. حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا جنازہ پیغمبر کے سامنے اس لیے کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوئی, کیونکہ ہماری فقہ بلکہ کسی بھی فقہ میں یہ نہیں ہے کہ سارے نمازی جنازے کو دیکھے, کوئی بھی نمازی نہ دیکھے جنازے. امام اگر دیکھ رہا ہو تو نماز جنازہ صحیح. پیغمبر اسلام جب جنازے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے بلکہ جنازہ سامنے. اب جب یہ نماز ختم ہوئی اور لوگ منتقل تو مدینے کے منافقین کو موقع مل گئے, بات یہ عجیب رسول ہے
کہ ایک کافر کا انتقال ہو رہا، ایک عیسائی کا انتقال ہو رہا اور یہ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور سارے مسلمانوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے اور چارہ عام پہ نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے. اعتراض ہو گئے. بعض لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں اعتراضات کو بہت گھبراتے ہیں. بھائی ہم لوگوں کو وضو سکھانے کا ہم کو گاڑیاں پڑے، ہم لوگوں کو نماز سکھانے کا ہم کو جوتے پڑے، ہم نے مسجد کے نکال کیا کرنا چاہیے اور ہمیں برا بڑا سننے کو ملا. ہاں جب مقصد اصلاح ہو، فساد نہ ہو، ہر چیز کا ایک طریقہ ہونا تو یہ کوئی صحیح بات نہیں. پیغمبر اسلام نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور اعتراض خود پیغمبر پہ ہو رہا. یہ عجیب رسول ہے. یہ کیسے خدا کا رسول ہو گیا جو خدا کے دشمنوں کی نماز جنازہ پڑھا تھا. اس کا قرآن کی والد نازل جو آج کی تقریر کی شروع میں نے تلاوت کی تھی وہ اتنا کتاب میرا بیٹا بباہوں بلا علیہ بباہوں بلا علیہ کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ تھے جو اللہ پر بھی ایمان لائے، ان چیزوں پر بھی ایمان لائے جو ان کی طرف نازل ہو، اور ابھی جو دین تم پہ نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان لائے. خاصین اللہ اس حالت میں کہ وہ اللہ سے ڈرتے اور خوف کھاتے. یہ آیت 7 کی تاریخ نازل ہوئی تھی. قرآن میں گواہی جو اس کو اہل کتاب سے نکال نہ سمجھنا وہ ایمان لا چکا تھا پیغمبر اسلام پر. اب آخر میں ضمن ایک بات کہتا چل، یہاں تک کے واقعات تو سارے مسلمانوں نے لکھے مگر یہاں ایک خاص روایت اور ہے کہ نجاشی پر اتنا اثر جو ہوا وہ کس چیز سے ہوا. میں نے تقریر کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ دو باتیں، ایک تو نجاشی فطرت شریف تھا، دوسرا یہ کہ کیونکہ خود مظلوم بن چکا تھا، اس کی حکومت کی گئی تھی پھر اس کو ملی تھی تو اس کو مظلوموں کا احساس تھا. مگر ہماری معتبر روایتوں میں جملہ موجود ہے کہ ان دو کے علاوہ ایک دوسرا سبب تھا اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کا پہلا فاصلہ حبشہ جانے والا تھا اس سے پہلے محسن اسلام حضرت ابو طالب نے جو نجاشی کے نام میں خصوصی خط لکھا تھا اور اس نے اپنا ایک قصیدہ پیغمبر کی تاریخ میں بھیجا تھا جس میں پیغمبر اسلام کا حضرت عیسیٰ کا موازنہ کیا تھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ نجاشی اس ابراہیم اور عیسیٰ کے ماننے والے یہ جو رسول آیا جو ابراہیم اور عیسیٰ کا جانشین ہے بلکہ ان کا سردار ہے. وہ بڑا عظیم قصیدہ ہے جناب ابو طالب کا. نجاشی کے قلب و ذہن کو بدلنے اسلام کی طرف اس کو مائل کرنے حضرت ابو طالب کے قصیدے کا جو حصہ ہے حضرت ابو طالب کا قصیدہ اور فرزند ابو طالب جعفر طیار کی تقریر باپ کا قصیدہ بیٹے کا خطاب نجاشی نے اس مندر سے پہنچا دیا کہ آج انہیں وقت ہونے کے باوجود یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ میری قوم کو پتا چلا تو مجھے ہٹا دیں گے سفر سے وہ اسلام کو قبول کر چکا. نجاشی کا انتقال ہو گیا. پیغمبر اسلام مدینے میں کافروں کو آخری شکست دے دی. جبکہ اللہ کے بعد کسی کافر میں ہمت نہیں پڑی تھی دوبارہ مدینے آنے کی اور یہودیت کا خاتمہ شروع ہو گیا خیبر کے قلعے پہ حملہ کر کے. اب اچھا جناب جعفر طیار نے کچھ دیکھا کہ ہمارا مشن مکمل ہو گیا اور چاہے اچھا انتخاب بھی کر چکا مسلمان مستحکم بھی ہو گئے. تب وہ مشہور واقعہ پیش آیا جو اکثر مجالس میں پڑھا جاتا کہ جتنے باقی ماندہ مسلمان کے سب کو لے کے جعفر طیار کر کے جب مدینے پہنچے تو اطلاع میں کہ رسول تو مدینے میں نہیں پوچھا کہاں ہے، بتایا کہ وہ تو اس وقت خیبر میں. جناب جعفر طیار مدینے میں رکے بغیر سیدھے خیبر تشریف لے گئے. وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کا واقعہ اس دین کے میدان میں بہت کثرت سے آتا اور وہ جو حضرت حبشہ یمن سے آ رہے جس کے ساتھ جعفر طیار کے ساتھ ہو گئے وہ بھی اس موقع پہ واپسی کے سفر میں جعفر طیار کے ساتھ یا مسلمان جب خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہ عین وہی دن تھا. یہ صرف مارا گیا تھا بعد خیبر کو مارا گیا تھا. خیبر کو وہ قلعہ ختم ہوا تھا کہ جس نے تمام مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا. چنانچہ سارا عالم اسلام انتہائی خصوصی عالم میں تھا. یہودیت کے فکر سے بات ہوئی تھی. جناب جعفر طیار خدمت رسول میں آتے تو پیغمبر اسلام خوشی سے کھل اٹھے اور یہ جملہ ہے تاریخ میں پیغمبر نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا آج پروردگار نے بیک وقت مجھے دو اتنی بڑی خوشیاں دے دی ایک خیبر کی فتح ایک جعفر طیار کی آمد کہ میری سمجھ میں نہیں آتا میں اس میں سے کس خوشی کو بڑی خوشی مانوں. جناب جعفر طیار علی کے بڑے بھائی جناب زینب سے خصوص وہ تشریف لاتے ہیں اور پیغمبر کہہ رہے ہیں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ خیبر کا پہلا فتح ہونا بڑی خوشی کہ جعفر طیار کی آمد بڑی خوشی. تمام مسلمان خیبر کا قلعہ فتح ہونے کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو رہا. خیبر سے کتنا مال غنیمت ملا ہے جو آپ کے علم میں ہے کتنی کثیر تعداد تمام مسلمان انتہائی خوشی کے عالم میں سونے اور چاندی کے ڈھیر آ رہے ہیں. غلاموں اور غریبوں کو بانٹا جا رہا جانور تقسیم کیے جا رہے ہیں. خیبر کے قلعے کی نگرانی میں جتنی زمینیں وہ زمینیں تقسیم ہو رہی مسلمان انتہائی خود یعنی بنیادی اعتبار سے بھی اتنی دولت ملی. اس وقت پیغمبر نے سب کے سامنے جعفر طیار کو بتایا اور کہا کہ ہے جعفر کیا میں تمہیں کوئی چیز نہ بخشش کروں، کیا میں تمہیں کوئی ہدیہ نہ دوں، کیا میں تمہیں کوئی تحفہ نہ دوں، کیا میں تمہیں کوئی بخشش نہ کروں.
جناب جعفر طیار نے کہا بلا یا رسول اللہ کے رسول جواب دے کر کرتے پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے جعفر تمہارے آنے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں تمہیں خاص طور پر ہدیہ دیتا. اب یہ روایت آپ اکثر سنتے مگر کیونکہ تاریخ اسلام ہے اس کی تکرار سے ملی. پیغمبر نے کہا کہ اے جعفر میں تمہیں اب سارا کا سارا مجمع منتظر پیغمبر پتا نہیں سونا دیتے ہیں یا چاندی دیتے ہیں یا کیا دیتے ہیں. اے جعفر میں تمہیں ایک ایسی نماز تعلیم کرتا ہوں جو غیر دنیا بنا پھرا دنیا اور آخرت میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. اگر تم روزانہ پڑھو تو ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ کرو گے سارے گناہ کی خدا مغفرت کرے گا. پھر پیغمبر نے کہا بلکہ اگر ہر ہفتے پڑھو تو ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان سارے گناہ معاف ہوں گے. بلکہ ہر مہینے پڑھو یعنی ایک ہفتے کے گناہ اگر ہر مہینے پڑھو تو ایک مہینے اور دوسرے مہینے میں ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان سارے گناہ معاف ہوں گے. بلکہ اگر ہر سال بھی پڑھو تو ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان یعنی ایک سال میں جتنے گناہ وہ سارے کے سارے گناہ اللہ تمام کے تمام گناہوں کو خدا معاف کرے گا. پھر پیغمبر اسلام وہ نماز تعلیم کی جو آج تک آپ کے سامنے نماز جعفر طیار کے نام کی تمام کتابوں میں موجود ہے. یہ نماز جعفر طیار اس کے بارے میں آپ نے سنا کہ روزانہ پڑھنا سب سے افضل ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ورنہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ اور یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھا جائے. اگر ہفتے میں پڑھنا چاہے تو اس کے لیے سب سے بہتر دن ہے جمعے کا دن جب سورج شروع کر رہا ہو جب سورج غلط ہو رہا ہو یعنی نماز صبح کی بات کریں 7 بجے 8 بجے کا وقت. اور اگر سال میں ایک دفعہ پڑھنا چاہیں تو سب سے بہتر دن ہے 15 شعبان کی شب. انتہائی کافی ہے شب 15 شعبان اور انتہائی ثواب ہے روز جمعہ بعد طلوع آفتاب سورج نکلنے کے بعد جب ارتفاع ہو رہا ہو آفتاب میں بلندی ہو رہی. نماز جعفر طیار کی مشہور نماز اس سے میں تفصیل میں گئے بغیر یہ ہمارا جو تقریر کا سلسلہ ہے سیرت رسول کا ہر گفتگو کے آخر میں کچھ مسائل بیان ہو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں چھوٹا کر کے پڑھیں مگر پڑھیں. یہی نماز جعفر طیار کا مسئلہ یہ پہلی سہولت اس میں دی گئی کہ اگر انسان کو نماز جعفر طیار بھی پڑھنا ہے اور کوئی ضروری کام کی تو یہ اختیار اس کے اندر جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا جاتا ہے اس کو چھوڑ 2 رکعت نماز پڑھ کے کام کرنا ہے وہ کام کر دیا جائے. اس کے بعد پھر بیٹھ کے اگر 3 کا مرتبہ تسبیحات اللہ پڑھ لیں ثواب نہیں ملے گا جو نماز جعفر طیار کا ثواب ہے. دوسری سہولت کہ اگر 4 رکعت کی نماز اس ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی ہے وہ کام نہیں رہا 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جائیں کہ کام ہے کر کے آئیے پھر باقی 2 رکعت نماز آ کے مکمل کیجیے چاہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا فاصلہ ہو جائے. یہ یعنی اتنا آسان کر رہا ہے اسلام اس نماز جعفر طیار. اچھا پھر اس نے نظر اور اسلام نے بتایا کہ اگر آپ چاہیں تو جو نافلہ نماز پڑھتے ہیں اسی کو نماز جعفر طیار میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. مگر مغرب کی 4 رکعت نافلہ آپ کو پڑھنا آپ نے نیت کر لی نماز جعفر طیار پڑھتا ہوں اور نافلہ پڑھتا ہوں دونوں کی نیت کر کے نماز پڑھی نماز جعفر طیار کے طریقے سے مگر نیت دونوں کو کر لی تو آپ کو دونوں کو ثواب مل جائے گا. ایک ہی نماز پڑھیں گے آپ لیکن ڈبل ثواب ملے گا کہ مغرب کا نافلہ بھی ہو گیا جعفر طیار کی نماز بھی ہو گئی یا ظہر کا نافلہ یا عصر کا نافلہ یا نماز شب جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی بھی طاقتوں کو نماز جعفر طیار کے طریقے سے پڑھ کے ڈبل نیت کر دیں نماز شب کی بھی نماز جعفر طیار کی بھی ایک نماز میں آپ کو 2 ثواب مل جائیں گے. بلکہ ہمارے دونوں موجودہ مجتہدین عالم اللہ خود اور خمینی فرماتے ہیں کہ جہاں تک اجازت کہ آپ واجب نماز نیت تو دونوں کریں نیت تو واجب کی کریں مثلا ظہر کی نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز جعفر طیار کے طریقے سے پڑھیں تو آپ اگر طریقہ واجب نماز میں طریقہ لے آئیں گے نماز جعفر طیار کا نیت ایک ہی کریں گے واجب مگر آپ کو ثواب دونوں کا مل جائے گا اور وہ جو فائدہ جو خدا درمیان کے سارے جو نماز کرتا ہے وہ بھی مل جائے گی. البتہ بہتر ہے کہ واجب نماز میں یہ طریقہ اختیار نہ کریں لیکن ممنوع نہیں حرام نہیں غلط نہیں یہ سہولت اسلام دے رہا. اچھا اب یہ جو اتنی مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنا ہے اس نماز میں تو یہ ممکن ہے کہ کبھی آپ بھول جائیں رکوع سے کھڑے ہوئے سب ایسا کہا بھول گئے کہ 10 مرتبہ پڑھنا بھی تسبیحات اربعہ سیدھے سلسلے میں چلے پھر یاد آئے اسے ساری نماز چھوڑ کے دوبارہ پڑھیں نہیں ایسا نہیں. اگر کسی موقع کی تسبیحات اربعہ آپ بھول گئے جہاں یاد آئے وہیں پر اس جگہ کی تسبیحات اربعہ کے ساتھ بھولی ہوئی تسبیحات اربعہ میں ڈالیے. مثلا آپ کی نیت کی نماز جعفر طیار مگر بے خیالی میں آپ حصوں تک پہنچ گئے نہ رکوع سے پہلے کے 15 تسبیحات پڑھے نہ رکوع کے 10 نہ سمیعہ کی 10 یہ 35 تسبیحات رہ گئے کوئی بات نہیں سجدے میں یاد آئے سجدے میں 10 پڑھنے کے بعد 35 یہ بھی دوہرا لیجیے 45 سجدے میں پڑھ لیجیے تاکہ ثواب آپ کے ہاتھ سے نہ نکلے. اب یہ کہ آخر کا یاد آیا تو آخر میں جتنے بھی 150 تسبیحات نماز کے بندے سب آخر سے پڑھ لیجیے آپ کو ثواب مل جائے گا. یہاں تک ہے کہ اگر نماز ختم کر کے جاتا ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے تسبیحات اربعہ پڑھ لیجیے
150 سے 300 آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا. لیکن سہولتیں کس طرح سے اسلام باندھ رہا تاکہ لوگ اس نماز کو پڑھیں. جس کو پیغمبر نے یہ طے کیا تھا کیا تھا کیا جعفر ماخیر دنیا والا آخرہ جو دنیا اور آخرت میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو میں تمہیں عطا کرنے جا رہا ہوں. یہ ہے نماز جعفر سیار. تو خیر حبشہ کا واقعہ تو یہاں مکمل ہو گیا. جناب جعفر سیار کی مدینہ آمد آخری مسلمان واپس آ گیا ہے. حبشہ کا واقعہ مکمل ہوا. آج ہی ہم ایک مرتبہ پھر وہیں پہ چلتے ہیں اسی منزل پر کہ جہاں سے ہجرت حبشہ کے حالات شروع ہوئے. کہ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو یہ حکم تو دیا کہ اب تمہیں مکہ چھوڑ کے حبشہ چلا جانا. سنا کہ مسلمان 100-150 مسلمان مکے سے نکل کے حبشہ آ گئے. ان کے حالات تو آپ نے سنے کہ حبشہ میں ان پہ کیا گزرے, کتنے سال رہے, کیا واقعات پیش آئے. مگر ان کے نکل آنے کے نتیجے اب جو مسلمان مکے میں باقی رہتے ہیں ان پہ مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے. اور یقیناً پیغمبر کو بھی معلوم تھا, یعنی علم رسالت اپنی جگہ عام آدمی بھی جانتا کہ یا تو پورے کے پورے مسلمان چلے جاتے ہیں, لیکن کچھ جا رہے ہیں کچھ نہیں جا رہے ہیں. تو قریش وہ جانے والوں کا بدلہ تو ان سے لیں گے کہ جو رہ گئے. تو یقیناً ان لوگوں کو پیغمبر نے کسی خاص کام سے بھیجا تھا جس کی خاطر پیغمبر تیار کہ باقی مسلمانوں سے مظالم پڑ جائے. چنانچہ وہ جو آپ واقعہ سنتے کہ شیخ ابی طالب میں 3 سال مسلمان یا خاندان بنی ہاشم محصور رہا, وہ ہجرت حبشہ ہی کا نتیجہ. اس ہجرت حبشہ کے بعد قریش مکہ اتنے گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے, اتنا ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ گیا کہ سوچنے لگے کہ اگر ذرا سا ہم نے ان کو ڈھیل دی تو اب سے ایک راستہ کھل گیا, یہ سب وہاں چلے جائیں گے. چنانچہ اتنا ان کو مجبور کرو کہ یہ جانے بھی نہ پائیں اور جلد از جلد اسلام کو چھوڑ دے. چنانچہ قریش نے ایک میٹنگ کہ کیا کیا جائے. اچھا, اب اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ یہ لوگ گئے ہیں حبشہ. حبشہ کا بادشاہ کتنا بے مروت نکلا کہ ہماری اس کی تجارت ہے, ہمارے اس کے تعلقات, اس نے ہم کو چھوڑ کر ہمارے دشمنوں کو پناہ دی. کیونکہ وہ وقت نے آ کر واپس بتایا, واپس تو ایک ہی آدمی آیا, ہمارے آس دوسرا آدمی تو مارا گیا. یہ بتایا کہ اس طرح منہ کی گھاٹ میں آیا اور اس طرح سے مجھے مارا نجاشی نے کہ خون جاری ہو گیا تھا میرے جبڑے. یہ جو دیکھا تو اب مسلمانوں کے تو خلاف صحیح دشمنی نجاشی کے بھی خلاف ہو گئے. کہا کہ اچھا یہ ہمارے خلاف ہوا, اب عیسائیوں کا دشمن کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہودی. یعنی آپس کی میٹنگ میں آپ یہودیوں سے ہم رابطہ کریں گے, عیسائیوں نے ان کو بنا دیا, ہم یہودیوں سے کہیں گے تم آؤ اور ہماری مدد کرو. چنانچہ ایک وقت ترتیب دیا گیا تو تمہارا کام ہوگا یہودیوں سے بات چیت کر ان سے مدد لینا کہ وہ اسلام کے خلاف ہماری کیا مدد کر سکتے. اچھا, یہ ذہن میں رکھیے کہ یہودیت آمنے سامنے مقابلہ کرنے سے بہت زیادہ گھبراتی ہے. خصوصاً اس وقت ناممکن تھا یہودیوں کا میدان میں آنا. آپ دیکھیں گے کہ خیبر میں لڑے کم گلا مت کر کے بیٹھ گئے, لڑنے سے بہت گریز کرتے ہیں. تو اب یہ طے پایا کہ یہودیوں سے مدد لینا. یہودی نہ فوج بھیجیں گے, نہ اپنے نوجوان بھیجیں گے, نہ کوئی جنگ کے لیے تیار ہوں. وہ ایک اور قسم کی مدد کر رہے ہیں. اور یہودیوں کی وجہ سے قرآن کی بہت سی آیتیں نازل ہوئی, بڑے دلچسپ واقعات ہیں. آج تو اتنا وقت نہیں ہے, یہ تفصیل آئندہ آئے گی. اچھا, ایک طرف تو یہ طے کیا, دوسری طرف یہ طے کیا کہ مظالم کو بڑھا دینا, مظالم کو بڑھا دینا. مگر اس سے پہلے کہ مظالم کو بڑھائیں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جس نے قریش کو اور زیادہ حواس باختہ کر دیا. اور وہ واقعہ بھی محسنان اسلام کی ایک تقریر میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا, یعنی جناب حمزہ کا اسلام قبول کرنا. اب جناب حمزہ کے اسلام کے بارے میں 2 روایتیں. ایک روایت یہ کہ بالکل شروع میں اسلام لے آئے تھے, مگر بعض ایسی دلیلیں ہمارے سامنے جن کی مدد سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ روایت یا کمزور ہے یا اس میں لفظ کی غلطی ہو گئی. وہ بالکل شروع میں اسلام نہیں لائے, بلکہ جناب حمزہ سن 6 میں اسلام لائے ہیں ہجرت حبشہ کے بعد. اب یہ طے پایا کہ مظالم کو بڑھا دینا, اور جناب ابو طالب سے تو جو بدو بات ہو چکی ہے قریش کی, مایوس ہو گئے ہیں حضرت ابو طالب کی طرف. چنانچہ ابو جہل نے کہا کہ اب تک تو ہم محمد کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے گھبراتے تھے, لیکن اب تو ہمیں اس محمد کی بھی توحید کرنا ہے جہاں ہم کو مل جائے. اس سے پہلے آپ نے واقعات سنے کہ فقط ایک مرتبہ وہ اونٹ کی اوجھڑی وغیرہ پیغمبر کی پشت مبارک سے رکھی تو حضرت ابو طالب نے سختی سے روک دیا. پھر 2 سال خاموشی کے گزرے, مگر اب تو وہ مرحلہ آ گیا کہ قریش ابو طالب سے ٹکرانا چاہتے. اور اس عرصے میں جتنے حضرت حمزہ کے حالات آپ نے سنے, قریش ابو طالب کے خلاف مکے والوں کو کرتے رہے. جب یہ بات مکمل ہوئی تو اگلی تقریر میں شیب ابی طالب کا تذکرہ آئے گا. جب ابو طالب کی مخالفت زیادہ ہو گئی تو پھر ابو طالب کو مکے سے ہجرت کرنا پڑی. تو اب قریش نے کہا کہ ہم ابھی تک ابو طالب سے ڈر رہے تھے, یہ ان کا خیال تھا, اب ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرنا. چنانچہ اب محمد سے سلم کو بڑھا دو. یہ بات طے پا دو. عام مسلمانوں پر تو مظالم ہو ہی رہے, ان بیچاروں کا تو کہنا کیا. رسول کی ذات جسمانی حملوں سے محفوظ تھی. ہاں تو 70 بچوں نے پھینک دیا, دوسری بات کوڑا پھینک دیا کسی عورت,
زیادہ تر عورتوں اور بچوں کے ذریعے سے پیغمبر کو پریشان کیا جا رہا، کیونکہ معلوم ہے کہ خاندان بنی ہاشم کی شرافت نہ بچوں پہ ہاتھ اٹھائیں کہ نہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھائیں گے. اب کہا کہ نہیں، ہمیں براہ راست حملہ کرنا. اسی دوران ابو جہل نے کہا اچھا یہ بات تو طے ہوگی، مطلب کون حملہ کرے؟ ہر آدمی گھبرا رہا. ابو جہل نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری، یہ فریضہ میں انجام دوں گا. اب یہاں پہ دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صفا پہاڑی کے قریب سے جا رہے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ہجون کی پہاڑی کے قریب سے جا رہے تھے. ہجون یعنی جنت المعلیٰ کا قبرستان، وہ ہجون وہاں جو پہاڑیاں یا صفا کے قریب سے جا رہے تھے یا ہجون کے قریب سے جا رہے تھے. ابو جہل نے پیغمبر کو جاتے دیکھا. پیغمبر جنت المعلیٰ کے قبرستان بھی اکثر جاتے ہیں، وہاں بزرگوں کی قبریں بھی ہیں، اور جناب خدیجہ کا مکان بھی قریب میں جہاں پیغمبر رہتے ہیں، اور صفا بھی اکثر جاتے ہیں. تو دونوں روایتیں صحیح ہو سکتی ہیں. خدا معلوم کے راوی سے کہاں جمع ہوا روایت سے. ابو جہل نے پیغمبر کو جاتا دیکھا. اب تک ارادہ ہے کہ پیغمبر کو غصہ دلا، چنانچہ پیغمبر پر روکا اور بڑی سختی کے ساتھ ایسی بات کی کہ اگر انتہائی ٹھنڈے مزاج کا انسان بھی ہوتا تو اس کا خون جوش آنے لگتا، وہ غصے کے اندر حملہ کر دیتا. مگر پیغمبر اسلام نے صریحاً، اسے کہا جاتا ہے گالیاں دینا، صریحاً بد زبانی کی، سب کیا، شتم کیا، اور پیغمبر خاموش رہے. انک لعلی خلق عظیم جو پیغمبر کو کہا گیا یہی اخلاق عظیمہ ہے، پیغمبر خاموش ہے. لیکن یہ منظر کچھ اور لوگ دیکھ رہے تھے. اچھا یہاں پھر اختلاف ہے کہ یہ منظر کس نے دیکھا. ایک روایت یہ ہے کہ دو عورتوں نے یہ منظر دیکھا. ایک روایت یہ ہے کہ مکے کے ایک بڑے سردار کی کنیز نے یہ منظر دیکھا جس کو آزادی مل چکی تھی. اور ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی پھوپھی جناب صفیہ نے یہ منظر دیکھا. اچھا جناب صفیہ کی شخصیت بھی ایسی کہ ان کی شادی کیونکہ جناب خدیجہ کے خاندان میں ہوئی، ان کا مکان بھی ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے جنت المعلیٰ بھی قریب ہے اور صفا پہاڑی بھی قریب. جناب صفیہ نے یہ منظر دیکھا. یہ جناب صفیہ جناب زبیر کی والدہ، وہی طلحہ اور زبیر کے ساتھ جن زبیر کا نام آتا، جناب صفیہ نے بھی یہ منظر دیکھا. بہرحال دیکھا منظر کسی عورت ہے، یا وہ جناب صفیہ ہے یا مکے کے بنو تمیم کے سردار کی لونڈی ہیں، یا یہ کہ دو عام عورتیں. خیر یہ منظر دیکھا، پیغمبر کا صبر بھی دیکھا اور ابو جہل کی بدزبانی اور بدکلامی بھی دیکھی. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ابو جہل پیغمبر کے سامنے آیا مگر سختی سے بات کرتا. یہ گالیوں والی منزل یا تب و شتم والی منزل کبھی نہیں آئی تھی. یہ منظر دیکھا. جب پیغمبر اسلام کے یہ چچا تھے جناب حمزہ جو حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، پیغمبر سے صرف 2 یا 3 سال بڑے تھے، مگر ان کے اور پیغمبر کے کئی رشتے. جناب حمزہ کے عنوان سے جو ہم نے تقریر کی ہے 2 تقریر، اس میں تفصیل آئی. پیغمبر کے چچا ہے یہ ایک رشتہ ہے، پیغمبر کے دودھ شریف بھائی ہیں یہ دوسرا رشتہ. پھر پیغمبر سے تیسرا رشتہ ان کا ہے پیغمبر کی والدہ کے ذریعے، جناب حمزہ کی ماں اور پیغمبر کی ماں جناب آمنہ، یہ آپس میں سگے چچا کی لڑکیاں تھیں، اعتزاز بہنیں. اور ایک چوتھا رشتہ جو شادی کا رشتہ تھا
جو فتح مکہ کے بعد قائم ہوا جناب حمزہ کی ایک بیٹی کے ذریعے، وہ تفصیل اپنی جگہ. 4 رشتے تھے ان کے پیغمبر اسلام سے، اور ہم عمر سب رشتوں سے بڑھ کے یہ رشتہ کہ ہم عمر ایک ہی گھر میں دونوں پروان چڑھے اور برابر برابر عمر ہے، تو بچپنے کی ہے، دوستی بھی ہے. اب تو خیر پیغمبر کی عمر بھی 45 سال، جناب حمزہ کی عمر تقریباً 50 سال، مگر بچپنے کے تعلقات ہیں. جناب حمزہ کا عام طور پہ طریقہ یہ کہ وہ حضرت ابو طالب کیونکہ قائد ہے بنی ہاشم، جناب حمزہ کسی معاملے میں دخل نہیں دیتے. کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کوئی تعلق نہیں، جو میرے بڑے بھائی یعنی ابو طالب کہیں گے بس مجھے ماننا. چنانچہ جب پیغمبر پر پہلی مرتبہ نجاستیں پھینکی گئی، ابو طالب نے حمزہ کو بلایا، آ گئے حمزہ. ورنہ حمزہ کا کام کیا ہے؟ شکار کا بہت زیادہ شوق ہے حمزہ کو. اکثر چلے جاتے ہیں مکے کے باہر کی پہاڑیوں میں، 2 دن 3 دن 5 دن ایک ہفتہ رہ کے آتے ہیں، شکار کر کے آتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک دن آرام کیا، پھر نکل گئے اپنے مشغلے میں. ان کو کچھ زیادہ اطلاع نہیں ہے کہ مکے میں کیا ہو رہا. یعنی کیوں یہ اطلاع نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہیں یہ یقین کہ کوئی بھی ایسی بات ہوئی تو میرا بڑا بھائی مجھے حکم دے گا، میں آنکھیں بند کر کے حکم کو مانوں گا. جب ان کو سردار مان لیا تو مجھے دخل نہیں دینا. اس لیے جناب حمزہ ذرا اپنے مشغلوں میں رہے. اسلام کی شروع کی تحریک سے ذرا کٹے نظر آ رہے ہیں، مگر وہ کٹے ہوئے نہیں، وہ ابو طالب سے مکمل اعتماد ہے ان کو. اچھا اب اس دن جو شکار ہوا، جناب حمزہ کو اب تک کوئی اطلاع نہیں مل رہی ہے کہ پیغمبر کی کیا کیا توہین ہو رہی، لیکن جناب ابو طالب جانتے ہیں جناب حمزہ کے مزاج کو چھپا کے رکھا ہے تمام چیزوں میں. آج کے جناب حمزہ شکار کرتے ہیں آج کہ کیونکہ گھر کے باہر واقعہ ابھی پیش آیا ہے، تازہ واقعہ، صبح کا واقعہ ہوگا، شام کو حمزہ آ رہے ہیں یا دوپہر کو آ رہے ہیں. تو جس عورت نے بھی یہ واقعہ دیکھا، یا تو بڑی بہن جناب صفیہ نے بتایا یا یہ کہ ان 2 عورتوں نے بتایا. اچھا عورت کا انداز بیان آپ کو معلوم ہے کہ ذرا جذباتی انداز بیان ہوتا. چنانچہ کہا کہ اے حمزہ تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہارے مرحوم بھائی کا بیٹا جو جناب صفیہ کے الفاظ، وہ اس طرح سے ابو جہل ہمارا خاندان کا دشمن سب کے سامنے اس کی توہین کرتا، اور وہ یقین خاموش رہا. اور تم جو اپنے آپ کو یعنی ان کے جملے تو نہیں، مگر تم جو اتنے شجاع ہو، اتنے بہادر ہو، تم نے اپنے بھتیجے کی اور یتیم بھتیجے کی توہین کو دیکھا اور کچھ نہ بولے. جناب حمزہ نے سنا، انتہائی غیظ و غضب. یا تو بہن نے کہا یا تمیز نے کہا. جناب حمزہ کسی حالت میں بھی گھر میں داخل بھی نہیں، وہ ہاتھ میں تیر و کمان لے کے ابو جہل کی تلاش ہونے کے کہاں ہے ابو جہل. پتا چلا کہ مسجد الحرام میں بیٹھا. اچھا ابو جہل کو یہ بڑا اطمینان تھا کہ جو سب سے خطرناک شخصیت ہے وہ اب تک رسول کا ساتھ نہیں دے رہی. یہ ابو جہل جناب حمزہ سے گھبراتا ہے. کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا 2 واقعات. جب پہلی مرتبہ تجارت کے سفر پہ رسول گئے تھے، جناب حمزہ ہر جگہ ساتھ تھے. اور جب جناب خدیجہ کی شادی ہوئی اور ابو جہل جا کے اس کرسی پہ بیٹھ گیا تھا جو رسول کی کرسی، تو حمزہ ہی نے ہاتھ پکڑ کے اس کو کھینچ کے اتارا تھا. اس وقت سے گھبراتا ہے ابو جہل. یہ سارے واقعات پہلے آ چکے ہیں. چنانچہ یہ اس کو اطمینان ہے کہ اب تک ابو طالب بول رہے ہیں، حمزہ خاموش. آج جناب حمزہ انتہائی فیض و قدر میں بھرے مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، کمان ہاتھ میں. ابو جہل کو دیکھا اور پوری شدت سے کمان ابو جہل کے سر پہ ماری. اس طرح کی کمان ٹوٹ گئی، ابو جہل کا سر پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا. اور کہا کہ اے ابو جہل، 2-3 لفظ ہیں کہ کیا نام لیا. اے ابو جہل، میرے بھتیجے کی تم نے میری موجودگی میں ہاتھ اٹھایا، خبردار جو آئیں گے اسے کچھ کہا. ابو جہل کہتا ہے کہ اے ابو عمارہ، جناب حمزہ کا نام حمزہ تھا لیکن دنیت ابو عمارہ تھی. اے ابو عمارہ، ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اپنے بھتیجے کے دین پہ چلے. اتنے سوچ کے انداز میں کہا، اتنا کھانا دیتے ہوئے کہا کہ جناب حمزہ دور جو ہے بادشاہ تجھے سمجھ رہا ہے تو یہی صحیح. آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا وہی دین ہے جو میرے بھتیجے کا دین ہے. سب کے سامنے یہ اعلان کیا اور اسی چاند کے ساتھ بات ہے کہ آئندہ اگر تم نے کچھ کیا تو میرا اور تمہارا مقابلہ. اچھا آپ ابو جہل کے حواری ہیں، ساتھی ہیں، ذرا جوش میں آئے. ابو جہل نے کہا خاموش رہو. ابو عمارہ نے جو کیا ٹھیک کیا، میں نے اس کے بھتیجے کی توہین کی ہے، عرب قانون کے مطابق اسے حق ہے اس سے بدلہ لینے کا. جناب حمزہ سیدھے گھر میں آتے ہیں، پیغمبر کے سامنے پہنچے اور کہا کہ ہے میرے بھتیجے وہ کلمہ مجھے پڑھواؤ جو تم نے سب کو پڑھوایا ہے، آج سے میں تمہارے دین میں ہوں. اب گئے تو تھے فقط جوش کہ میرے خاندان کی توہین ہوئی لیکن حق کو قبول کر کے آئے. اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان کل اصلیت حرام الا اصلیت الحمزہ، کہ جو شخص سوچے سمجھے بغیر فقط خاندان کے نام پہ کسی سے جھگڑا کرنے چلا جائے وہ غلط، وہ حرام، وہ گناہگار. جیسے آج کل کا ماحول ایسا بن گیا کہ اگر تو فریقوں میں لڑائی ہوتی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے باطل پہ کون. یہ ہماری زبان بولتا ہے کہ حق سے ہوگا ہمیں اس کا ساتھ دینا، حق سے ہو تو باطل پہ ہو تو. وہ ہمارے مخالف گروہ سے تعلق رکھتا ہے، حق پر بھی ہو تو ہم اس کا مقابلہ کریں. یہ عصبیت تعصب جسے اردو میں کہتے ہیں، تعصب جاہلیت، حق اور باطل کو دیکھے بغیر اپنی قوم کا ساتھ دینا. معصوم نے کہا کہ ہر عصبیت، ہر تعصب اسلام میں حرام.
سوائے جناب حمزہ والا تعصب کہ جناب حمزہ گئے فقط اس لیے ویسے تو حق پر تھے اگر غور کیے بغیر گئے تھے، لیکن یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت تھا جناب حمزہ گئے تھے ابو جہل اس کے اس گستاخی کی سزا دینے اور اسلام کے ساتھ واپس آئے. جناب حمزہ کی واپسی اب میں بڑا عجیب جملہ کہہ رہا ہوں. یہ جملہ ایسا کہ میں اس کو کھل کے کہہ بھی نہیں سکتا، بلکہ اس جملے کے بعد جو واقعہ مجھے سنانا ہے وہ بھی میں نہیں سنا سکتا، ورنہ لوگ ربط ملا لیتے وہ واقعہ حمزہ آئے گا. جناب حمزہ کے اس اسلام قبول کرنے قریش کو اور کمزور کر دیا، اور قریش نے یہ دیکھا کہ اب کچھ بڑا مسئلہ ہو گیا. حمزہ جیسی شخصیت دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی، چنانچہ شیخ ابی طالب کے لیے اور تیزی سے سرگرمیاں شروع ہو گئی کہ پورے خاندان بنی ہاشم کو کاٹ کر مکے سے. یہ پوری دیکھیے سابق واقعات کا نیچرل فلو، قدرتی انداز ہے واقعات کا، جس سے کہ ابھی ابی طالب کے مرحلے تک ہم پہنچے. اور جناب حمزہ کے قبول اسلام میں جس سال جناب حمزہ اسلام لاتے ہیں اسی سال کچھ اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا. حضرت عمر کا اسلام بھی اسی سال ہے اور کچھ شخصیتوں کا اسلام بھی اسی سال. جناب حمزہ کے اسلام میں قریش کے کچھ ایسے لوگوں کہ جو سیاسی اعتبار سے انتہائی دوربین سے مستقبل کو دیکھا کرتے یہ دکھا دیا کہ اب اسلام کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے. اب اسلام ترقی کر کے رہے گا جب حمزہ جیسی شخصیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. چنانچہ جتنا جلد ہو سکے آج اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بچانا پڑے، یا ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور ہم بعد میں اسلام لائیں تو ہمیں وہ مقام نہ مل سکے. جناب حمزہ کے اسلام کی وجہ سے پہلی مرتبہ کچھ لوگ فقط اسلام کی ترقی کو دیکھ کے دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی کہ سن 6 کا آخری زمانہ آ گیا، سن 6 اختتام کو پہنچا، جناب حمزہ دائرہ اسلام میں داخل ہو. اب آئندہ گفتگو ایک انتہائی اہم واقعے کے بارے میں جو اسلام کی سچائی کی اتنی بڑی دلیل کہ آج کی عیسائی اور یہودی مورخین قرآن کے اس معجزے کو تو مانتے ہیں کہ اس کا تو کوئی جواب ان کے پاس نہیں. ایک انتہائی اہم واقعہ پیش آیا اسی سال جس نے آج تک بلکہ قیامت تک دیکھو پورا قرآن سچا مگر عیسائیوں اور یہودیوں سے یہ کہلوایا کہ کے پاس نہیں. وہ انشاءاللہ آئندہ تقریر کیونکہ بہت ہی لمبا اور دلچسپ واقعہ. آئندہ تقریر ہماری یہ ہوگی کہ یہودی کس طرح سے پیغمبر کے خلاف میدان میں آئے، لنگوٹ کش کے اور کیا کیا حرکے لے کے آئے، کیا ان کا طریقہ رہا، تاکہ آپ کو یہ اندازہ کہ آج بھی اس قسم کی کچھ چیزوں کو پھیلایا اور عام کیا جا رہا. بیچ میں نے اپنی حد تک کچھ مسائل بتا دی. جناب حمزہ اسلام لا چکے اور جناب حمزہ کا اسلام لانا یہ انتہائی مشکل مرحلہ بنا. قریش کے لیے ایک مرتبہ مایوس ہو، اپنی کامیابی سے مایوس ہو، اور ایک ایسا چرچا ان کے دلوں پہ لگا تو پھر کبھی یہ بات نہ مل سکی. چنا کہ آپ دیکھیں خصوصیت کے ساتھ جب تاریخ اسلام میں وہ دور آیا کہ پھر ایک مرتبہ خاندان بنو امیہ اور خاندان بنی ہاشم کا ٹکراؤ ہوا. جب ایک یہ ٹکراؤ چل رہا جب پھر ایک مرتبہ ٹکراؤ ہوا تو خاندان بنی ہاشم پہ جو حملہ کیا گیا اس میں جملہ یہ بھی تو کہا گیا کہ آج ہم نے بدر و احد کے آباء و اجداد کا انتخاب لے لیا. دربار یزید ہے، یزید ملعون تخت پہ بیٹھا ہے، کبھی کسان سواد کی مجلس بھی ہے. یہ 2 جملے مسائل تھے، ایسے زیادہ تفصیل کی نہ ضرورت ہے، صاحبان ایمان کے لیے جملہ کافی اور نہ وقت ہے. یہ دربار یزید اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جو پہنچا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہے نچے میں چوٹ. ایک جملہ وہ بھی تو کہتا کہ کہاں ہے میرے بدر و احد کے بزرگ، آ کے دیکھیں کہ آج میں نے ان کا انتقام لے لیا، آج میں نے ان کا بدلہ لے لیا. اور خصوصیت کے ساتھ علی اور حمزہ یہ 2 نام دربار دیکھنے گئے کہ علی اور حمزہ نے ہمارے جن بزرگوں کو قتل کیا، بدر اور احد دونوں میں یہی 2 تلواریں چلی، آج میں نے ان کا انتقام کیا. اور یہی سبب کہ میدان کربلا میں بھی حسین جب اپنا تعارف کرایا، جب اپنا تذکرہ کیا تو اس نے خاص یہ جملہ کہا تھا کہ پہچانو مجھے میں کون، میں وہ ہوں کہ جس کا 50 شیر خدا حمزہ. خصوصیت کے ساتھ جناب حمزہ کا تذکرہ کیا گیا کربلا کے میدان میں بھی، شام کے دربار میں. کربلا کے میدان میں حمزہ کا نام حسین لے رہے، دربار اسلام میں حمزہ کا نام یزید لے رہا. کتنا بلند مقام ہے خیر معصوموں میں جناب حمزہ کہ معصوم حمزہ کا نام لے رہے ہیں. اور کافروں اور منافقوں کے لیے کتنا مشکل تھا جناب حمزہ کا رسوخ. سال گزر گئے، 61 ہجری کی بات ہو رہی، 3 ہجری میں جناب حمزہ شہید ہوئے، 61 ہجری 58 سال کے بعد نہیں. اب تک دشمنوں کا کلیجہ جناب حمزہ کے انتقام سے رکھ رہا. اور یہی سبب کہ جنگ کربلا کے میدان میں ختم نہیں ہوئی،
جھگڑا اگر خالی حسین سے ہوتا تو کربلا میں حسین مارے گئے. جھگڑا حسین سے نہیں تھا، جھگڑا رسول سے تھا، جھگڑا خاندان رسول سے تھا. حسین شہید بھی ہو گئے تو کیا ہوا؟ ابھی رسول شادیہ تو ہیں. ایک اپنا اس چادر کے ان کا تماشا لیک بناؤ، ان کو لے کے بازاروں اور درباروں میں جاؤ. مذاہب کا وہ سلسلہ چلتا رہا جسے ساری زندگی زینب نے یہ کہہ کے یاد رکھا، سید سجاد نے یہ کہہ کے یاد رکھا، خاندان اہل بیت نے یہ کہہ کے یاد رکھا کہ ہم سے کربلا کے واقعے سے زیادہ شام کے مسائل کی تفصیل سنو. شام میں ہم نے سب سے بڑا امتحان دیا. ایسا امتحان کہ وہ رومی فقیر کلمہ اسلام پڑھ اٹھتا مگر جدید کو کوئی غیرت نہیں آتی. آئے میرا مولا سید سجاد، اتنا عظیم امتحان دیا تھا دربار شام میں. بس میں ایک جملہ کہوں گا اور آج کی گفتگو ختم، یہ مجلس ختم. ایک مرتبہ مدینے میں کوئی سوال کرتا ہے سید سجاد سے کہ مولا سید سجاد ایک بات تو بتائیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام وقت کے مقابلے میں کوئی غیر معصوم نہیں آ سکتا. مولا میں اس دن بھی اتنے زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم ابن عقیل لایا گیا تھا، اور اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ کو لایا گیا تھا. مگر مولا میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ اپنے چچا سے زیادہ بہادر ہیں کیونکہ امام ہیں، مگر آپ کا چچا جب آیا آپ دیکھت بیٹھے زخمی تھا مگر کمر سیدھی، سینہ بنا ہوا تھا، چہرہ اٹھا ہوا تھا، آنکھ میں آنکھیں ڈال کے اتنے زیاد سے باتیں کر رہے تھے. مولا آپ کو زیادہ بہادر. جس دن آپ لائے گئے تو آپ کی کمر جھکی، سینہ ٹکڑا ہوا، نگاہیں زمین پہ ہیں، نگاہیں نہیں اٹھتی ہیں. مولا یہ فرق کیسے ہو گیا؟ آپ کو تو اور زیادہ بے خوفی سے بات کرنا تھی. ہائے میرا مولا سید سجاد، آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ منظر آ گیا ہوگا دربار ایک کوفہ کا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے سوال کرنے والے، تو نے یہ تو دیکھا کہ میری چچا کی کمر سیدھی ہے، سینہ تنا ہے، چہرہ اٹھا ہے اور میری کمر جھکی ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ میرا چچا آیا تو اکیلا آیا تھا، تنہا آیا تھا. مگر ہائے سید سجاد جب آئے تھے تو علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ آئے تھے، زینب و ام کلثوم کے ساتھ آئے تھے. ہائے میرا مولا چہرہ اٹھاتا تو کس طرح اٹھاتا. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے ویسے تو جملہ مرحوم مومنین و مومنات کے سال ثواب کے لیے، لیکن خصوصاً مرحوم جعفر علی ماؤدی کے سال ثواب کے لیے. گزارا اہل بیت کے اطہار کے خدمت کا اہتمام کر آل محمد کے ماننے والوں کو خصوصاً شرکائے مجلس کو دنیا اور آخرت کی جملہ آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما. پروردگارہ میدان کربلا کے بے زور و کفن لاکھوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن مرحوم کی سال ثواب کی مجلس مرحوم جعفر علی ماؤدی کو علیہ دلیل میں جوار سحر کا معصومین سے ملحق فرما. پروردگارہ ان مظالم کے انتخاب کے لیے ایمان زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.